الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه فأبذل من خير 20 سنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة ليتزوج أو إلى غرض آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. گرامی قدر سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اعتکاف کا ذکر ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. اعتکاف ایک عظیم الشان عبادت ہے جو اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی یہ عبادت پائی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر، ان کے نور نظر، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا. جب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے خلیل اللہ ابراہیم اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہم السلام سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ بیت اللہ کو پاک رکھو، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ طواف
نماز اور اعتکاف، یہ تینوں عبادتیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی پائی جاتی تھی۔ ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجد کو صاف رکھو، بیت اللہ کو صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ احادیث کے اندر اعتکاف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من مشى فی حاجت اخیہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے، اس کے ساتھ جائے اور اس کے کام میں اس کی مدد کرے، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 10 سنین 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ لِوَجْهِ اللَّهِ تعالی، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خنادق، 3 بڑی بڑی خندقوں کو قائم کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر خندق آسمانوں اور زمین سے بڑی ہوئی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے بندہ جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بن جاتی ہے، اور ہر خندق 7 آسمان 7 زمین سے بڑی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے 10 دن کا اعتکاف کرے گا، وہ جہنم سے کتنا دور چلا جائے گا، وہ جہنم سے کتنا الگ ہو جائے گا اور کتنا بری ہو جائے گا جہنم سے، یہ ہر انسان اس حدیث کی روشنی کے اندر اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ، وبعد وفاتہ یعتکف ازواجہ المطہرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے اخیر عشرے کا پابندی کے ساتھ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد میں آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ حضرت نبی علیہ السلام جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے اندر آپ 10 سال تک زندہ رہے، آپ 10 سال تک رہے، اس 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر آپ نے کبھی بھی اعتکاف کو ناگہ نہیں فرمایا۔ ہر سال آپ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، 11 سے لے کر 20 تک، پھر 21 سے لے کر 30 تک، پورے 2 عشروں کا 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تیسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھی حدیث کے اندر اعتکاف کی فضیلت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے گی۔
اب ہر انسان حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اتنے سارے خرچے ہیں، اتنے سارے بجٹ اور اتنا سارا پیسہ لگتا ہے، تو ہر مسلمان کی یہ استطاعت نہیں ہے۔ تمنا تو ہر مسلمان کی ہے، لیکن استطاعت اور طاقت ہر ایک کی نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف پر یہ ثواب رکھا ہے کہ جو شخص رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گی۔ 5ویں حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا بندہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے باز رہتا ہے، گناہوں سے رکا رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ اسے ان تمام کی تمام نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے جو اعتکاف کی وجہ سے وہ باہر نکل کر کے وہ نیکیاں کر نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ صبح کے وقت میں کسی مریض کی عیادت کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے عیادت کرنے پر۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بندے کو عیادت کا ثواب خود بخود ملتا رہتا ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے باہر نکل کر کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا ہے، تو مریض کی عیادت کا ثواب اسے اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غریبوں کی خیر خواہی ہے، خبر گیری ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنا ہے، یا اور بھی جتنے رفاعی کام ہیں، یہ اعتکاف والا بندہ باہر نکل کر یہ کام کر نہیں سکتا ہے، تو اسے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ان تمام کے تمام کاموں کا ثواب مل جائے گا جو یہ اعتکاف کی حالت میں نہ ہوتا تو باہر نکل کر کے کر سکتا تھا۔ اتنا اونچا عمل ہے یہ اعتکاف والا۔ نبی علیہ السلام نے درمیان عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب درمیان عشرہ مکمل ہوا، رمضان کی 20 تاریخ آئی، آپ نے اپنے خیمے سے سر باہر نکالا اور صحابہ میں اعلان کیا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اس درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا ہے انہیں چاہیے کہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، کیونکہ شب قدر مجھے اخیر عشرے کی تاک راتوں کے اندر بتائی گئی، لیکن میں اس کی تعین بھول گیا ہوں۔ اس لیے جو شخص شب قدر کی عبادت کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، شب قدر کے ثواب کو کمانا چاہتا ہے، شب قدر کو پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ میرے ساتھ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے دوسرے عشرے کے بعد پھر تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو شب قدر کی عبادت خود بخود نصیب ہو جاتی ہے، چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بندے کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ چاہے وہ سو رہا ہو، اس کا سونا بھی عبادت ہے، وہ کھانا کھا رہا ہو، اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو، اس کا ہر عمل عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے، عبادت میں شریک کیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے اخیر عشرے کے اندر جو شب قدر کی بشارتیں آئی ہیں اور شب قدر کی فضیلتیں آئی ہیں، ان کے پانے کا سب سے بہترین ذریعہ، سب سے آسان راستہ، سب سے اچھا راستہ اعتکاف کا ہے۔ آپ اعتکاف کر لیں، مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، اعتکاف کی وجہ سے آپ کو شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے گی، شب قدر کی فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر حضرت عائشہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
کہ رمضان کی اخیر عشرے کی تاک راتوں کے اندر تم شب قدر کو تلاش کرو، 21 کی رات کو، 23 کی رات کو، 25 کی رات کو، 27 کی رات کو، 29 کی رات کو۔ ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے، اور اس شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اتنی ساری احادیث اور اتنے سارے فضائل آنے کے بعد بھی اگر کوئی شب قدر کی عبادت سے یا اعتکاف کی عبادت سے محروم ہے تو پھر وہ خود اپنے ایمان کا اندازہ لگا لے کہ اعتکاف کی وجہ سے 2 حج 2 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور باہر نکل کر جتنی عبادتیں کر سکتا ہے ان عبادتوں کو کیے بغیر اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ان تمام عبادتوں کا ثواب مل جاتا ہے اور شب قدر بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر کے اندر اعتکاف کی ایک ترتیب بنائیں۔ جن گھروں کے اندر 4 بھائی ہے یا 3 بھائی ہے، 2 بھائی ہے، یہ کاروبار بھی ان کو چلانا ہے، دکان بھی چلانی ہے اور ساتھ میں عبادت بھی کرنی ہے، اعتکاف بھی کرنا ہے، ایک گھر میں سے ایک فرد کو اعتکاف میں بٹھا دیں۔ ہر گھر میں سے ایک بندہ ضرور اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ مسجدوں کی اصل رونق، مسجدوں کی اصل آبادی، مسجدوں کی اصل زینت نمازی ہے اور اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں۔ مسجدوں میں آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پنکھے لگا دیے، شاندار قسم کی تعمیر لگا دی، شاندار قسم کی عمارت کھڑی کر دی، لیکن اس میں نمازی کم ہے، اعتکاف کرنے والے لوگ کم ہیں اور عبادت کرنے والے لوگ کم ہیں، تو ابھی تک مسجد کی رونق اور مسجد کی زینت برابر حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ان مسجدوں کی رونق یہ نمازی ہے، ان مسجدوں کی زینت یہ اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو اعتکاف کرنے والے لوگوں سے آباد کرو، اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کا ماحول پیدا کرو، اعتکاف کے فضائل سناؤ، اعتکاف کی تشکیل کرو، اعتکاف کے لیے لوگوں کو تیار کرو، اور مسجدوں کو رمضان کے اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کرنے والے کے ذریعوں سے آباد کرو اور انہیں مزین کرو۔ اس لیے ہر مسلمان کے گھر میں، ہر گھر کے اندر ایک بندہ ضرور اعتکاف میں بیٹھے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، تمام کے لیے دعائیں کریں۔ معتکف کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ معتکف گویا اللہ کے در پہ آ کر پڑ گیا، اب پوری دنیا سے قطع تعلق ہو کر، پوری دنیا سے رشتے ناطے توڑ کر یہ 10 دن کے لیے صرف اللہ کا مہمان ہے اور صرف اللہ کے گھر پہ آ کر پڑ گیا ہے، اللہ کے در پہ آ کر پڑ گیا ہے۔ یہ جو مانگے گا اللہ کی طرف سے اسے ملے گا۔ یہ کسی کے لیے صحت کی دعا کرے، یہ کسی کے لیے رزق کی دعا کرے، یہ کسی کے لیے کامیابی کی دعا کرے، یہ کسی کے لیے ترقی کی دعا کرے، یہ کسی کے لیے عزت کی دعا کرے، جو دعا مانگے گا معتکف کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور معتکف کے لیے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اس اعتکاف والی عبادت کو جو سال کے اندر ہمیں ایک بار میسر آتی ہے، اس کو بالکل ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ محدثین نے اور فقہا نے اعتکاف کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک نفلی اعتکاف، جو آپ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت میں جب آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک رحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ میں آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، تو آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہ آپ جو مسجد میں وقت گزاریں گے نماز پڑھنے کا، اور اس کے بعد میں یہ آپ کا وقت نفلی اعتکاف کا ہو جائے گا اور آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یا آپ ایک رات اعتکاف کی نیت کریں،
2 رات اعتکاف کی نیت کریں. جب آپ رات جاگنے کے لیے آئیں، بہت سے لوگ رمضان کے اندر راتوں کو جاگنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جاگنے کی راتیں میں. تو جب بھی رات جاگنے کے لیے مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں. تو جتنے دیر وہ مسجد میں رہیں گے، 2 گھنٹے رہیں گے، 4 گھنٹے رہیں گے، 5 گھنٹے رہیں گے، آدھا گھنٹہ رہیں گے، یہ ان کے لیے نفلی اعتکاف ہو جائے گا. دوسرا اعتکاف واجب اعتکاف، جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے. بہت سے لوگ کچھ باتوں کی منت مانتے ہیں. جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے نظر مانی، اللہ نے اگر مجھے اس امتحان میں فرسٹ ڈویژن اعلیٰ نمبرات میں پاس کر دیا تو میں اللہ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا. اس کے اوپر یہ اعتکاف واجب ہو گیا ہے اور اس کو یہ اعتکاف کرنا ضروری ہے. تیسرا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، جو ہر سال رمضان کے اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے. یہ اعتکاف سنت ہے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے ہر محلے کی مسجد میں کم سے کم 1 آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے. اگر ایک بھی آدمی نہیں بیٹھا تو اس مسجد سے متعلق جتنے بھی محلے والے ہیں یہ تمام کے تمام محلے والے گنہگار ہوں گے. اس لیے ہر مسجد کے اندر کم سے کم 1 بندہ تو اعتکاف میں بیٹھے، یہ ضروری ہے، یہ اس مسجد کا حق ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے، ایک بھی آدمی مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو جتنے بھی مسجد کے ارد گرد گھر والے ہیں، مسجد کے متعلقین ہیں، مسجد کے مصلی ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، یہ سب کے سب نمازی گنہگار ہوں گے. اس لیے مسجدوں کے اندر رمضان کے اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کا ماحول بنائیں اور اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھیں. اب اس اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل ہیں. سب سے پہلی چیز، اعتکاف کون بندہ کر سکتا ہے، کس بندے کے لیے اعتکاف جائز ہے؟ تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. غیر مسلم کے لیے اعتکاف نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. کسی بھی عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی شرط اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا ہے. دوسری شرط ہے عقل مند ہونا. پاگل آدمی بھی اعتکاف نہیں کرے گا، اسے مسجد کا احترام بھی پتہ نہیں ہے، مسجد کا ادب بھی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے اعتکاف بھی نہیں ہے. تیسری شرط ہے بالغ ہونا. نابالغ بچوں کو اعتکاف میں نہ بٹھائیں، وہ بھی مسجد کا ادب اور احترام نہیں جانتے ہیں، اس لیے بالغ آدمی اعتکاف کرے گا. مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا. اور تیسری شرط ہے روزے دار ہونا. بغیر روزے کے رمضان کے اخیر عشرے کا یہ جو سنت اعتکاف ہے، یہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی روزے تو رکھے ہی نہیں اور آ کر اعتکاف میں بیٹھا ہے، ایسے آدمی کا اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزے کا ہونا یہ بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے. اور پانچویں شرط ہے مردوں کے لیے ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا جس مسجد میں 5 وقت جماعت کے ساتھ میں اور اذان کے ساتھ میں نماز ہوتی ہو. کوئی ایسی ویران مسجد پڑی ہے یا کسی مرد نے اپنے گھر میں اعتکاف کر لیا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن مردوں کے لیے ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے، شرط ہے جس مسجد کے اندر 5 وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہو اور جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو. ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے. یہ 5 شرطیں ہیں اعتکاف کے لیے. یہ 5 شرطیں جس مرد میں پائی جائے گی وہ مرد آ کر کے مسجد میں اعتکاف کرے گا. مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، روزے رکھتا ہو اور ایسی مسجد میں اگر اعتکاف کرے جس مسجد میں 5 وقت نماز ہے اذان اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہو. اب اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اس کے لیے کچھ مسائل ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز، بغیر ضرورت کے معتکف کو مسجد کی حدود سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. اگر بغیر ضرورت کے مسجد کی حد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اس لیے اعتکاف والے بندوں کو چاہیے کہ مسجد کی حد کے اندر رہیں، مسجد سے باہر نہ جائیں. امام صاحب کا حجرہ یہ مسجد کی حد سے خارج ہے، مسجد کی حد سے باہر ہے،
کوئی اعتکاف والا بندہ امام صاحب کے حجرے میں جا کر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کسی مسجد میں حدود مسجد کے اندر اگر امام کا کمرہ ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہر مسجد کی کچھ حدود ہوتی ہے، حدود مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف والے کے لیے درست نہیں ہے۔ اور پھر دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بعض دوستوں کو دیکھا اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پھر ان سے بہت سے لوگ ملنے آتے ہیں تو 2-2 گھنٹے تک 1-1 گھنٹے تک پارٹی چلتی رہتی ہے، گپ شپ چلتی رہتی ہے۔ یہ بھی اعتکاف والے بندوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ صرف 10 دن کی تو بات ہے، 10 دن کے لیے اپنے فون کو بھی بند کر دیں، تمام تعلقات کو توڑ دیں، کوئی ضروری چیز ہے تو اپنے گھر سے منگا لیں، بس اپنے خیمے کے اندر صرف قرآن ہو، نماز ہو، دعا ہو اور اللہ سے تعلق ہو۔ 10 دن کے لیے صرف اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ 10 دن کے بعد میں آپ خوب اپنے دوستوں سے یاریاں کریں، ان سے تعلقات کریں، ان سے جو باتیں کریں۔ 10 دن کے لیے اللہ کے لیے بیٹھے ہو تو یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے اعتکاف کے مسائل ہیں جو آپ اپنے ائمہ سے، مفتیان کرام سے، جو بھی آپ کے قریب علماء کرام ہیں ان سے مل کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے اخیر عشرے کی اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔